وقار صاحب سے پوچھا گیا، پہلے انڈا آیا یا مرغی؟ قربان جاؤں صاحب کی معصومیت پر، فرمانے لگے، پہلے نان چنے آئے، پھر انڈا پراٹھا آیا، بعد میں مرغی روٹی آئی، اور پھر 2 گلاس لسی آئی، اور سب سے آخر میں بل آیا۔ تے بل ویکھ کے مینوں موت پہ گئی۔ ایک کالج پروفیسر نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو اپنے والد کے ساتھ بھیک مانگ رہی تھی۔ پروفیسر نے والد سے لڑکی کا رشتہ مانگ لیا۔ باپ نے شرط رکھی کہ اگر میری لڑکی سے شادی کرنی ہے تو میرے ساتھ 3 دن تک بھیک مانگو تاکہ کل کلاں اس کو بھکارن کا طعنہ نہ دے سکو۔ کچھ عرصہ سوچنے کے بعد پروفیسر نے شرط قبول کر لی۔ بھیک مانگنے کے دوسرے دن لڑکی نے دیکھا پروفیسر بیٹھا رو رہا ہے۔ لڑکی نے وجہ پوچھی تو پروفیسر نے جواب دیا، افسوس میں نے اتنے سال محکمہ تعلیم میں ضائع کر دیے۔ مرد کچھ غلطی کرتا ہے، عورت اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اور پھر مرد عورت سے معافی مانگتا ہے، اور جب عورت غلطی کرتی ہے تو مرد روٹھ جاتا ہے تو عورت رونا شروع کر دیتی ہے، اور مرد کو پھر دوبارہ اس سے معافی مانگنا پڑتی ہے۔ جھٹکا کچھ اس طرح دیا صنم نے اپنی زلفوں کو کہ اکٹھی 7 جوئیں میرے دامن میں آ گریں۔ وکیل، جب لاش آپ کے سامنے لائی گئی تو کیا آپ نے اس کی نبض چیک کی؟ ڈاکٹر: نہیں۔ وکیل: کیا اس کا بلڈ پریشر چیک کیا گیا؟ ڈاکٹر: نہیں۔ وکیل: کیا آنکھ کی پتلی کا روشنی پر رد عمل دیکھا گیا؟ ڈاکٹر: نہیں۔ وکیل: تو پھر آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ تھا؟ ڈاکٹر: کیونکہ اس کا دماغ میرے سامنے ٹیبل پہ پڑا تھا۔ وکیل: کیا تھیوریٹیکلی ایسا ممکن نہیں کہ دماغ کے بغیر بھی کسی شخص میں زندگی باقی رہے؟ ڈاکٹر: تھیوریٹیکلی بالکل ممکن ہے، بلکہ یہاں تک بھی ممکن ہے کہ وہ شخص وکالت کا پیشہ اختیار کر لے۔ وکیل: یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ نبض، بلڈ پریشر اور زندگی کی دوسری علامات چیک کیے بغیر آپ نے اسے مردہ کیسے قرار دیا؟ زیب ارشد: بھائی ٹماٹر کس طرح لگائے ہیں؟ دکاندار: جی جوڑ کے لائے۔ ہاں جوڑ کے۔ زیبو: نہیں، میرا مطلب کس طرح دیتے ہیں؟ دکاندار: تول کے دیندے ہاں۔ زیبو: آپ سمجھ نہیں رہے، مطلب کس طرح بیچتے ہیں؟ دکاندار: واجہ مار مار کے بیچ دے آ۔ خبردار دھوکہ نہ کھائیں، یہودی کمپنی نیسلے کے بجائے پاکستانی برانڈ میسلے پئیں۔ اگر نظر کی کمزوری نام میں مماثلت کی وجہ سے پہچاننے میں دقت ہو تو ایک گھونٹ پی کر چیک کر لیں۔ اگر پانی کا ذائقہ اچھا ہو تو
فوراً پھینک دیں۔ اگر تھوڑا کڑوا اور ہلکی بدبو والا ہو تو بلا جھجک پی لیں۔ کہیں میں احمق تو نہیں؟ میں چوکیدار کو 2100 روپے تنخواہ دیتا ہوں، اپنی صحت پر 17 روپے اور تعلیم پر 32 روپے خرچ کرتا ہوں، باقی گھر کا گزارا قرض لے کر ہوتا ہے۔ چوکیدار مجھے ہر وقت ڈرا کر رکھتا ہے، کہتا ہے ہمسایوں سے مجھے بہت خطرہ ہے، حالانکہ میرے پاس لوٹنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں احمق تو نہیں ہوں۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے سامنے ہی میرا چوکیدار مجھ سے کہیں بہتر زندگی گزار رہا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔